کسی بندے نے قسم کھائی کہ وہ اس حمل کا گوشت نہیں کھائے گا، پھر وہ حمل پیدا ہو گیا اور بڑا ہو گیا اور وہ مینڈا بن گیا، پھر اس نے اسے کھا لیا تو اس کی قسم ٹوٹ جائے گی۔ کسی بھیڑ کے پیٹ میں بچہ تھا تو اس نے اس کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ جس کے پیٹ میں حمل ہے یہ اس کا گوشت میں نہیں کھاؤں گا۔ اس کے بعد وہ بڑا ہو گیا تو اس کے بعد اس نے کھا لیا تو اس کی قسم ٹوٹ جائے گی۔ لأن الحکم یتعلق بالمشار الیہ، کیونکہ حکم کا تعلق مشار الیہ کے ساتھ ہے، اور مشار الیہ کیا ہے؟ جب اشارہ کر دیا تو متعین ہو گیا وہ، اب وہ جس حال میں بھی ہے تو اس کو کھانے سے اس کی قسم ٹوٹ جائے گی۔ اگر بندے نے قسم اٹھائی کہ وہ نہیں کھائے گا اس عمل کا گوشت، بس بن گیا وہ مینڈا، اس نے کھا لیا اسے تو حانث ہو جائے گا۔ آگے وین حلف، کسی بندے نے قسم یہ اٹھائی کہ میں اس کھجور کے درخت کو نہیں کھاؤں گا یا کھجور کے درخت سے نہیں کھاؤں گا، تو مراد اس درخت کا پھل ہوگا۔ میں اس درخت سے نہیں کھاؤں گا تو کیا مراد ہوگا؟ اس درخت کا پھل، اس کے پتے اور اس کی لکڑیاں مراد نہیں ہے۔ یعنی کوئی یہ کہے درخت کھانے کا مطلب کہ درخت کھانا، تو درخت تو پھر جو اس کا حقیقی معنی ہے وہ یہی بنتا ہے کہ درخت کے پتے، اس کی لکڑیاں، اس کا تنا، تو لیکن وہ مراد نہیں ہوگا، کیونکہ پیچھے قانون پڑا ہے کہ قسموں کا دار و مدار عرف پر ہے، کہ عرف میں یہ بول کر تو کسی کہا جائے کہ فلاں بندے نے جو ہے نا وہ آم کھایا ہے، تو آم کا درخت مراد نہیں ہوتا بلکہ آم کا پھل مراد ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی جو اسے درخت بولا ہے تو اس کا حقیقی معنی مراد نہیں بلکہ اس کا مجازی معنی، بلکہ اس کا مجازی بھی نہیں، حقیقت مستعملہ کہ لفظ جس معنی میں استعمال ہوتا ہے وہ درخت کا پھل مراد ہوتا ہے، حقیقی وہ درخت مراد نہیں ہوتا۔ کسی بندے نے قسم یہ اٹھائی کہ وہ نہیں کھائے گا اس کھجور کے درخت سے، یہ قسم اس کے پھل پر ہوگی، یعنی زاکانت لا ثمرۃ، جب اس کا پھل ہو، اور جب اس کا پھل نہ ہو تو تاکا والا ثمنھا، پھر اس کی قیمت مراد ہوگی۔ آگے من حلف، کسی بندے نے قسم یہ اٹھائی کہ وہ اس بسر کو نہیں کھائے گا، پھر وہ رطب ہو گئی، اس نے اسے کھا لیا تو قسم نہیں ٹوٹے گی۔ بسر کہتے ہیں کچی کھجور کو، اس کی طرف اشارہ کیا تو یہ کہا کہ میں اس بسر کو نہیں کھاؤں گا، پھر وہی بسر جو تھی وہ رطب بن گئی، وہ پک گئی، اسے کھا لیا تو قسم نہیں ٹوٹے گی۔ یہاں پہ جو اس کی قسم، جو اس کی کھجور نہ کھانے کی جو وجہ ہے، وہ وجہ کیا تھی؟ اس کا کچا ہونا۔ تو وہ جو لفظی اس نے کیا بولا کہ میں کچی بسر نہیں کھاؤں گا، تو کچی کھجور نہیں کھاؤں گا، تو اس کے قسم اٹھانے کی وجہ یہ تھی کہ کچی ہے، تو اب جب پک گئی ہے تو اب وہ کھا سکتا ہے۔ یعنی اس طرح سے، یعنی ہم یہ کہیں کہ پچھلے مسئلے کے مطابق یہاں اشارے سے وہ متعین ہو گئی ہے، یہاں کچی ہونے کی وجہ سے نہ کھانا، یہ نہ کھانے کا سبب یہ بن سکتا ہے، اس لیے وہ یہاں پہ اس کا سبب مراد ہے کہ یہ جب یہ کچی ہے تو میں نہیں کھاؤں گا، پک گئی تو اس نے اسے کھا لیا تو اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی۔ جس درخت کی طرف اشارہ کیا ہے وہ مراد تھا، اسی درخت کی بات ہو رہی ہے، جس کی طرف اشارہ کیا ہے تو وہ اشارے سے وہ متعین ہو گیا، اس لیے تو مسئلہ بول رہے ہیں کہ اس نے کہا کہ ہاذہ النخلۃ، اس درخت سے، تو اس درخت کا یعنی درخت کے وہ پتے کھائے گا نا، پتے کھائے گا بھی تو اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی، کیونکہ وہ والا معنی یہاں مراد ہی نہیں ہے، مراد اس کا پھل ہے، تو وہی درخت مراد ہے جس کی طرف اشارہ کیا، یہاں اشارے کی وجہ سے بات ہو رہی ہے۔
حاضر بسر کہا تو یہاں اگرچہ اشارہ بھی موجود ہے، لیکن اشارے کے علاوہ اشارے سے یہاں چیز وہ متعین نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں پہ بسر اس کا کچا ہونا یہ ایسا سبب ہے جس کی وجہ سے اسے نہیں کھایا جاتا. تو وہ یہی کہہ رہا ہے کہ کچا ہے تو کچے ہونے کی نہیں وہ قسم اٹھا رہے، کچے ہونے کی بنا پر وہ نہیں کھائے گا اسے، تو جب وہ پک جائے گی تو اسے کھا لے گا تو قسم نہیں ٹوٹے گی. وَإِنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ بُسْرًا فَأَكَلَ رُطَبًا لَمْ يَحْنَثْ. اسی طرح اگر اس نے قسم اٹھائی کہ میں بسر نہیں کھاؤں گا، مطلق یہ نہیں کہا کہ یہ والی بسر نہیں کھاؤں گا، صرف کہا کہ بسر یعنی کچی کھجوریں نہیں کھاؤں گا، اس کے بعد اس نے پکی کھجوریں کھا لی تو حانث نہیں ہوگا، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِبُسْرٍ، کیونکہ یہ جو اس نے کھائی ہیں وہ بسر نہیں ہے. آگے فَإِنْ حَلَفَ مُذَنَّبًا. کسی بندے نے قسم اٹھائی کہ وہ رطب نہیں کھائے گا، پکی کھجوریں نہیں کھائے گا، پھر اس نے مذنب بسرن مذنبن وہ بسر کھا لی جو مذنب ہے، جو آدھی کچی آدھی پکی ہے. امام اعظم فرماتے ہیں اس کی قسم ٹوٹ جائے گی. آدھی کچی آدھی پکی ہے تو پوری اس نے کھا لی، تو اس نے قسم کیا اٹھائی تھی کہ کیا نہیں کھاؤں گا، رطبن نہیں کھاؤں گا، لا یاکل رطبن وہ رطب نہیں کھائے گا. تو اس نے جو کھائی ہے تو آدھی کچی آدھی پکی ہے، تو آدھی تو وہ رطب ہے نا، آدھی وہ رطب ہے، اس نے کھائی ہے تو اس کی قسم ٹوٹ جائے گی. اندر امام الاعظم ووافقه محمد في ذلك وقال ابو یوسف لا يحنث لانه اختص باسم يخرج به من اسم الرطب. امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ قسم نہیں ٹوٹے گی کیونکہ اس نے نام کیا بولا ہے، رطب نہیں کھاؤں گا، تو اب اس پر رطب کا نام بولا نہیں جاتا، ہم نے نام اس کا الگ بولا ہے. کون سا، بسرن مذنبن، مذنب اسے کہا ہے تو وہ والا نام اس پر نہیں بولا جا رہا. طرفین فرماتے ہیں ان المنفی یمینہ اکل الرطبی، جو نفی کر رہا ہے وہ کس چیز کے کھانے کی، رطب کھانے کی قسم اس نے اٹھائی ہے. والبسر المذنب فی الرطب، وہ جو بسر مذنب ہے جو آدھی کچی ہے تو اس میں رطب موجود ہے، اس میں آدھی پکی ہے، تو وہ اس نے کھا لی ہے تو اس لیے اس کی قسم ٹوٹ جانی چاہیے. من حلف، کسی نے کہا کہ میں گوشت نہیں کھاؤں گا، پھر اس نے مچھلی کھا لی تو قسم نہیں ٹوٹے گی. قسم کیا اٹھائی تھی، کیا کھا لیا، مچھلی کا گوشت کھا لیا تو قسم نہیں ٹوٹے گی. ہمارے اس میں گوشت بول کر مچھلی مراد لی جاتی ہے، مچھلی کو مچھی بولتے ہیں تو وہی مراد ہوگی. بلکہ قیاس وہ یحنسا، قیاس یہ کہ وہ گوشت اس کی قسم ٹوٹ جائے، کیونکہ قرآن نے اس کو لحم کہا ہے. قسم سے کیا اٹھائی تھی، لحم نہیں کھاؤں گا، اور قرآن نے اس کو لحم کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من کل تأکلون لحما طریا، اور اس سے مراد لحم السمک ہے. قیاس تو یہ ہے کہ ٹوٹ جانی چاہیے، لیکن استحسان یہ ہے کہ ان التسمیۃ مجازیۃ، قرآن نے جو اس کو گوشت کہا ہے تو یہ نام مجازی ہے. لأن اللحم تنشأ من الدم ولا دم فیہ لسکونہ فی الماء، کہتے ہیں کہ اس کو لحم کہنا مچھلی کو یہ مجازن ہے، کیونکہ جو مچھلی جو ہے نا یہ گوشت ہے نہیں ہے، گوشت اس چیز کا ہوتا ہے جس میں خون ہوتا ہے، مچھلی میں خون نہیں ہوتا. لحم بنتا ہے کس سے، اس کا ہوتا ہے جس میں خون ہوتا ہے، اور مچھلی کا خون نہیں ہوتا، اس لیے اس کا جو گوشت جو کچھ ہوتا ہے وہ گوشت نہیں ہوتا. تو اس لیے قسم جو اس نے اٹھائی ہے لحم نہیں کھاؤں گا تو اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی. ہوتا ہے خون مچھلی میں، نہیں ہوتا جی، تھوڑا تھوڑا ہوتا ہے، وہ جو ہوتا ہے وہ گوشت نہیں ہوتا، وہ خون نہیں ہوتا. بہنے والا بھی نہیں ہوتا، بہنے والا ہو یا نہ، وہ خون ہی ہوتا ہے، لیکن وہ خون نہیں ہوتا. وہ مختلف مادے تو ہوتے ہیں نا جسم میں ہوتے ہیں، تو خون کی علامت ہے کہ خون کو اگر دھوپ میں رکھیں تو کالا ہو جاتا ہے، اور وہ جو مچھلی کا ہوتا ہے اس کو دھوپ میں رکھیں چٹا ہو جاتا ہے، اس وجہ سے وہ خون نہیں ہے. پانی ہوتا ہوگا سرخ رنگ کا، یہ ہو سکتا ہے. جس نے قسم اٹھائی کہ وہ نہیں کھائے گا گوشت، پھر اس نے مچھلی کا گوشت کھا لیا تو حانث نہیں ہوگا. آگے کسی بندے نے قسم اٹھائی کہ وہ دریائے دجلہ سے نہیں پیے گا،
اب یہاں پہ یہ جو مسئلے ہیں نا، ان میں ایک قانون یاد رکھیے، حقیقت جو ایک حقیقت کی 3 قسمیں، لفظ کا حقیقی معنی مراد ہوتا ہے یا مجازی معنی مراد ہوتا ہے۔ حقیقی معنی اسے کہتے ہیں، منطق میں پڑھا، حقیقت کسے کہتے ہیں؟ لفظ جس معنی کے لیے وضع کیا گیا وہی معنی مراد ہو تو اسے حقیقت کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی اور معنی مراد ہو اور اسے مجاز کہتے ہیں۔ حقیقت کی 3 قسمیں، حقیقت مستعملہ، حقیقت متعذرہ، حقیقت مہجورہ۔ حقیقت مستعملہ وہ لفظ کا وہ حقیقی معنی، لفظ جس کے لیے وضع کیا گیا ہے اور اس معنی میں استعمال بھی ہوتا ہے، جس معنی کے لیے وضع کیا گیا اسی معنی میں استعمال بھی ہوتا ہے، اس کو حقیقت مستعملہ کہتے ہیں۔ حقیقت مہجورہ، لفظ جس معنی کے لیے وضع کیا گیا تھا وہ معنی اب چھوڑ دیا گیا، حجر جدائی چھوڑ دینا، وہ معنی چھوڑ دیا گیا، اس کو حقیقت مہجورہ کہتے ہیں۔ اور لفظ جس معنی کے لیے وضع کیا گیا اس معنی پر عمل کرنا مشکل ہو، اس کو حقیقت متعذرہ کہتے ہیں۔ متعذر مشکل، مہجور جس کو چھوڑ دیا گیا ہو، اور مستعمل جس معنی میں لفظ استعمال ہوتا ہو۔ اب یہاں پہ بندے نے قسم کیا اٹھائی کہ میں دجلہ سے نہیں پیوں گا، اس نے برتن سے اس سے پانی پی لیا، اس میں برتن ڈال کر تو پانی نکالا اور اسے پی لیا، تو امام اعظم فرماتے ہیں کہ اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی جب تک کہ وہ چلی بھر کے وہاں سے پانی نہیں پیے گا۔ اس پانی کے پینے کے 3 طریقے ہیں، ایک یہ ہوتا ہے کہ جانوروں کی طرح اس کے اندر منہ ڈالے، اس طرح پیے، ایک طریقہ یہ ہے کہ اس میں ہاتھ ڈال کے ویسے پی لے، اور ایک برتن سے پیے۔ 3 طریقے ہی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ جو اس میں یہ جو منہ اس میں ڈال کے پینا، یہ تو انسان تو اس طرح پیتے نہیں، اگر کوئی بندہ تیر رہا اس کے اندر تو چلو پی لے، ورنہ ایسا نہیں پیتے ہیں۔ تو یہ ہاتھوں کے ساتھ پینا، ایسے پینا، یہ حقیقت میں ابھی بھی استعمال ہوتا ہے، پیتے ہیں لوگ پانی اس طرح سے، بہتے پانی سے ایسے پیتے ہیں۔ تو جب وہ حقیقی معنی مستعمل ہے تو وہ والا معنی مراد ہوگا۔ پھر یہ جو دوسرا معنی ہے برتن سے نکالنے والا، یہ عام طور پہ نہیں ہوتا، تو وہ حقیقی معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اس لیے یہاں وہ حقیقی معنی مراد ہوگا امام اعظم کے نزدیک۔ اس طرح سے پانی پیے گا، ایسے ہاتھوں میں چلو میں لے کر پانی پیے گا تو قسم ٹوٹے گی، اگر اس نے برتن سے پیا تو نہیں ٹوٹے گی۔ ٹھیک، لأنه حقیقت مستعملۃ، کیونکہ حقیقت مستعملہ ہے، حقیقت مستعملہ اولا عنده، امام اعظم کے نزدیک حقیقت مستعملہ پر عمل کرنا اولا ہے، اور صاحبین کے نزدیک وہ بندہ اس کا پانی پینے سے کیا حانث ہو جائے گا بِإِنَاءٍ لِلْتَعَارُفِ، کیونکہ اب متعارف یہی ہے کہ برتن سے، مجاز متعارف یہ ہے، اگرچہ مجازی معنی اس کا اس طرح سے پانی نہیں پی رہا، لیکن متعارف عرف میں کیا ہے کہ اس طرح سے پانی نکال کر، برتن سے پانی نکال کے پیا جاتا ہے، اس لیے قسم ٹوٹ جائے گی اس کی۔ عند الاحناف طرفین صاحبین، اور ان کے نزدیک مجاز متعارف پر عمل کرنا یہ حقیقت مستعملہ سے پر عمل کرنے سے اولا ہے۔ اچھا جی، لو اگر بندے نے قسم اٹھائی کہ وہ نہیں پیے گا دجلہ سے، بس اس نے پی لیا دجلہ سے برتن کے ساتھ پانی نکال کر، تو حانث نہیں ہوگا یہاں تک کہ وہ چلو بھر لے، اس کے امام اعظم رحمہ اللہ کے نزدیک۔ ومن حلف اللہ اشرب من ماء دجلۃ فشرب منها بإناء حنث، اگر اس نے یہ قسم اٹھائی کہ میں دجلہ کا پانی نہیں پیوں گا، پیچھے یہ تھا دجلہ سے نہیں پیوں گا، یہاں پہ یہ کیا ہے کہ میں دجلہ کا پانی نہیں پیوں گا، تو اب اس نے چاہے چلو سے پیا چاہے برتن بھر کے پیا، جس طرح بھی پانی اس کا پی لیا تو قسم ٹوٹ جائے گی۔ یہاں اس کی قسم تھی کس بات پر؟ پانی پینے پر، کیونکہ چلو بھر کے پیے تو پھر بھی وہ پانی دجلہ کا ہی ہوتا ہے، اور اگر برتن سے پیے تو پھر بھی اسی کی طرح منسوب ہوتا ہے۔ جس نے قسم اٹھائی کہ وہ نہیں پیے گا دجلہ کا پانی، پھر اس نے پی لیا اس سے برتن کے ساتھ، تو حانث ہو جائے گا۔ من حلف اللہ یکل من الخنطۃ فآخر من خبزها لم يحنث، کسی نے کہا کہ میں یہ گندم نہیں کھاؤں گا، اس گندم سے نہیں کھاؤں گا، اس گندم کی روٹی کھا لی تو قسم نہیں ٹوٹے گی۔ کیا بولا تھا اس نے؟ میں یہ، اب حقیقی معنی اس کا کیا تھا؟ گندم کے دانے کھانا، اور مجازی معنی اس کا آٹا روٹی اس کی ہو سکتی ہے۔ تو جس نے یہ جو حقیقی معنی ہے اس کا، وہ مستعمل ہے کہ کوئی نہیں؟ گندم کے دانے کھائے جاتے ہیں کہ نہیں؟ کیسے؟ بھون کے گڑ شڑ پا کے، تو جو وہ بناتے ہیں جو کچھ بھی، تو وہ کھائے جاتے ہیں۔ کیا بناتے ہیں؟ باٹ مرونڈا بناتے ہیں، تو وہ اس کا حقیقت مستعمل ہے، اس لیے حقیقی معنی مراد ہونا ہے۔ اگر وہ دانے کھائے گا تو قسم ٹوٹے گی، دانے کی بنی کوئی چیز، اور اگر آٹا کھائے گا تو قسم، روٹی کھائے گا تو قسم نہیں ٹوٹے گی۔
اندا بیانی فإنما يحنس إذا قدمها، امام اعظم فرماتے ہیں جب اسے دانے چبائے گا تو قسم ٹوٹ جائے گی، کیونکہ اس کی حقیقت مستعملہ ہے لأنها تغلا وتقلا وتوكل قدما، یہ جو دانے ہیں نا ان کو ابالا بھی جاتا ہے، ان کو جو ہے نا وہ کیا انہیں ابال کے انہیں کھایا جاتا ہے، اور قدمن انہیں چبا کے بھی کھایا جاتا ہے، اور اس کا حقیقی معنی اس کا استعمال ہوتا، حقیقت استعمال یعنی یہاں مراد ہے تو حقیقت کو مجاز پر مقدم کیا جائے گا۔ صاحبین کے نزدیک روٹی کھانے سے بھی ہانس ہو جائے گا، اور آٹا دانے چبانے سے بھی ہانس ہو جائے گا۔ آگے ولو حلف حاضر دقیقی، میں ہاض آ کہہ رہا ہوں، وہ ہاض ہی کہہ رہا ہوں، علماء میں کسی بندے نے قسم اٹھائی کہ میں اس آٹے کو نہیں کھاؤں گا، یہ آٹا نہیں کھاؤں گا، یہ آٹے سے نہیں کھاؤں گا، یہ آٹا نہیں کھاؤں گا، پھر اس نے اس آٹے کی روٹی کھا لی تو قسم ٹوٹ جائے گی، اور اگر آٹے کے پھکے مار لیا اس نے تو قسم نہیں ٹوٹے گی۔ استفاہو مانا پھانک لیا اسے، اکلا من غیر مدغن، بغیر چبائے آٹا کھا کے پکا مارنا نہیں ہوتا نا، تو اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی۔ جی جی، یہ جو ہے قسم کیا اٹھائی تھی کہ میں یہ آٹا نہیں کھاؤں گا، اس کا حقیقی معنی وہ آٹا کھانا ہے، تو آٹا کچا کھایا جاتا ہے؟ نہیں کھایا جاتا ہے، یہ اس کا حقیقی معنی اس کا استعمال ہے، اس کا مجازی معنی مراد ہوتا ہے آٹے کی روٹی مراد ہوتی ہے، روٹی کھائے گا تو قسم ٹوٹے گی، پکا مارا ہے تو نہیں ٹوٹے گی۔ ایسی حلوہ بنایا جاتا ہے اس آٹے کا، تو وہ حلوہ ہو جاتا ہے، باٹ بنایا جاتا ہے، وہ باٹ ہو جاتا ہے اس وقت، وہ آٹا نہیں رہتا۔ اس نے قسم اٹھائی وہ نہیں کھائے گا یہ آٹا، پھر اس نے کھا لیا اس کی روٹی تو ہانس ہو جائے گا۔ اگر اس کو پھانک لیا تو جیسے کہ وہ ہے کما ہوا، جس طرح کہ وہ آٹا ہے تو ہانس نہیں ہوگا۔ فإن حلف کسی بندے نے قسم اٹھائی کہ میں فلاں سے بات نہیں کروں گا، فلاں سے بات کرنا کیا ہوتا ہے بلا، کہ کسی بندے سے سو اپنی بات سنا دینا، اس کے کانوں تک ہماری بات جائے تو مطلب ہم اس سے بات کر رہے ہیں، اگر اس تک بات نہ جائے تو اس کے کانوں تک بات نہ جائے تو ہم اس سے بات نہیں کر رہے۔ کسی بندے پہ آپ فون پہ بات کر رہے ہو تو آپ کی آواز نہ جائے، تو میں گل کرنا پہ جواب نہیں دینا، اسی آواز سنائی کیوں نہیں تھی، گل نہ تو کس طرح کرنا پہ، اگلے بندے تک بات پہنچے گی، وہ بات آپ کی سنے گا تو اس کا مطلب آپ اس سے کلام کر رہے ہیں۔ اگر ایسے کلام کیا کہ اس نے بات نہیں سنی، سن سکتا نہیں ہے وہ، تو قسم نہیں ٹوٹے گی۔ مثلا وہ سویا ہوا ہے، ایک بندہ سویا ہوا، دعا کہ میں آستے سے بول رہا ہوں، میں اس سے باتیں کر رہا ہوں، تو باتیں نہیں کر رہا کیونکہ وہ سویا ہوا سن نہیں رہا، طالب علم سویا ہوا ہے اور خاص طور پر فجر کا ٹائم ہے، اسے جگانا تو وہ سن ہی نہیں رہا، تو اس لیے یہ اس کا یہ کلام نہیں ہوگا۔ اس نے کیا کہا تھا، میں اس سے کلام نہیں کروں گا، تو پھر اس نے اس سے کلام کیا اس طرح سے کہ وہ سن سکتا تھا اس کی بات کو، تو اس طرح سے باتیں کی کہ اس کی باتوں کو سن سکتا تھا، تو یہ کلام ہے، اس سے قسم ٹوٹ جائے گی۔ اگر نہیں سن سکتا تھا تو پھر قسم نہیں ٹوٹے گی۔ یہ بھی کلام ہوتا ہے جی۔ الکتابۃ کالکلام، اس پہ بھی آگے بات آ جاتی ہے، خیر جب وہ بولنے کی بات ہو رہی ہے نا، کان سے سننے کی بات، اس کو کلام کہا جائے گا۔ تو ہمارے عرف میں یہ لکھا ہوا جو ہے بولے کے قائم مقام ہوتا ہے۔ مثلا کسی بندے نے کوئی معاہدہ ہے ایک زبان سے اس نے کیا اور اسی معاہدے کو لکھ دیا، تو لکھا ہوا جو ہے وہ، جسے کسی نے طلاق لکھ کے بھیج دی، تو کیا آپ کہتے ہیں، طلاق تو قول ہے نا، زبان سے کرنا چاہیے، لیکن اسے لکھ کے بھیج دیا، وہ زبان سے نہیں بولا تو ہو جائے گی کوئی نہیں۔ پھر کتابت جو ہے کلام کے قائم مقام ہوتی ہے جی۔ اشارے سے بھی کلام، اشارے سے کیا کیا، وہ بھی کلام ہے، اشارہ بھی کلام ہے۔ وہ باب الوکالت میں جا کے پڑھ، کسی کے تھرو پیغام بھیجا مطلب وکیل بنایا کسی کو، اشارہ کلام ہوتا ہی، قرآن سے دلیل ہے اس کی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا بیٹا عطا فرما دو، انہوں نے عرض کیا مولا میری اولاد کیسے ہو سکتی ہے،
زکریا علیہ السلام نے اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ تو فرمایا کہ اولاد ہوگی، تو انہوں نے کہا مولا نشانی، فرمایا اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، آپ کلام نہیں کریں گے 3 دنوں تک مگر اشارے کے ساتھ، مگر اشارے کے ساتھ جو کریں گے وہ بھی کیا ہوگا؟ کلام ہوگا۔ تو اس سے یہ استاد صاحب نے فرمایا تھا، یہ دلیل دی تھی کہ اشارہ کلام ہوتا ہے۔ کسی بندے نے قسم اٹھائی کہ وہ نہیں کلام کرے گا فلاں سے، بس اس نے کلام کر لی اس سے، یعنی اس فلاں سے، اس حال میں کہ وہ فلاں جو ہے وہ اس کو سن سکتا تھا تو حانس ہو جائے گا، الا انہ نائم، مگر اگر وہ سویا ہوا ہو، جس سے بات کرنے کی قسم اٹھائی وہ سویا ہوا ہو، تو یہ بول رہا ہے اور وہ سویا ہے، وہ سن ہی نہیں رہا، تو اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی۔ فإن حلف، یکلم لکھا نہیں ہوا، کسی بندے نے قسم اٹھائی کہ میں فلاں سے بات نہیں کروں گا مگر اس کی اجازت سے، میں اس سے بات نہیں کروں گا مگر جب وہ مجھے اجازت دے گا تو پھر اس سے بات کروں گا۔ وہ جو پہیا تھا جس کے بارے میں کہا تھا کہ وہ اجازت دے گا، اس نے اجازت دے دی، اسے پتہ نہیں ہے، اس نے اجازت دے دی، وہ ٹھیک ہے وہ مجھ سے بات کر سکتا ہے، لیکن یہ جو قسم اٹھانے والا ہے اس کو پتہ نہیں ہے اور اس نے اس سے بات کر لی تو اس کی قسم ٹوٹ جائے گی۔ اس نے کیا کہا تھا؟ وہ مجھے بتائے گا تو وہ اجازت دے گا تو میں اس سے بات کروں گا، تو اس نے اجازت دی ہے لیکن اسے پتہ نہیں تھا، تو پتہ نہیں تھا تو اجازت شمار ہو جائے گی؟ نہیں شمار ہوگی، کیونکہ اذن کا معنی ہے اعلام، خبر دینا، اسے خبر نہیں ہوئی، جب خبر نہیں ہوئی تو اجازت بھی اس کو نہیں ہوئی، تو اس نے بغیر اجازت کے بات کی، اسی لیے اس کی قسم ٹوٹ جائے گی۔ حاشیے پر یہ لکھا ہوگا کہ لاشتقاق الاذان اذن من الاذان، اذن بنا ہے کس سے؟ اذان سے مشتق ہے، اشتقاق کبیر ہے اس کا، کیونکہ اذن مشتق ہے کس سے؟ اذان سے۔ کہتے ہیں یہ اشتقاق کبیر، اشتقاق کی 3 قسمیں پڑھی تھی تفسیر ارشاد میں، یاد ہیں بزرگوں کو؟ اشتقاق کبیر، اشتقاق صغیر اور اشتقاق اکبر۔ جو عام ہم اشتقاق کرتے ہیں، مثلا ہم نے کہا کہ دربن سے، دربن مشتق ہے دربہ سے، یہ اس کو اشتقاق صغیر کہا تھا۔ اشتقاق کبیر کیا ہے کہ جو مشتق منہ ہے اس میں حروف زیادہ ہیں اور مشتق میں حروف کم ہے، جیسے کہا کہ مثلا معرفتن سے عرفہ کو مشتق کیا تو یہ اشتقاق کبیر ہے۔ اور اشتقاق اکبر کیا تھا کہ ناہیقہ، ناہیقہ، نون ہا اور قاف کو مشتق کیا کس سے؟ ناہیقہ سے، حروف مختلف ہو جائیں ان کو اشتقاق کرنا، اشتقاق اکبر تھا۔ کہتے ہیں اشتقاق ہے کس سے؟ اذان نکلا، اذن نکلا کس سے؟ اذان سے، اور اذان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خبر دینا، تو خبر ہوگی تو، اور اذان کا معنی وہ اعلام ہو، خبر دینا ہوتا ہے، وہ اگلی 2 لائن بعد لکھا ہوا ہے وہ لا يتحقق الا بالسماع، اور یہ اعلام نہیں ہوتا مگر سننے کے ساتھ۔ اذان کا معنی اعلام ہی ہے۔ اگر کسی نے وین حلف واللہ یکلمہ، اگر کسی نے قسم اٹھائی کہ وہ فلاں سے بات نہیں کرے گا مگر اس کی اجازت سے، پس اسے اجازت دے دی اس کو اس فلاں نے، اور اسے نہیں پتہ اجازت کا، اسے علم نہیں ہے اجازت کا، یہاں تک کہ اس نے کلام کر لیا اس سے جس کے بارے میں قسم اٹھائی تھی، تو حانس ہو جائے گا۔ وَإِذَا اسْتَحَلَّفَ الْوَالِي رَجُلًا لِيُعْلِمَهُ بِكُلِّ دَائِرٍ دَخَلَ الْبَلَدَ وَهُوَ فِي حَالِ وِلَایَتِهِ خَاصَّةً، کسی بندے نے، کسی حاکم نے کسی بندے سے قسم اٹھوائی کہ تو قسم اٹھا کہ اس شہر میں جو بھی شریر، برا بندہ، فسادی بندہ داخل ہوگا تو مجھے اس کے بارے میں خبر دے گا۔ اس نے قسم اٹھا لی، اب یہ قسم تا حیات نہیں ہے کہ ہمیشہ اس شہر میں جو بھی داخل ہوگا، جب تک وہ جو قسم اٹھوانے والا جب تک حکمران ہے نا تو اس وقت تک یہ قسم ہے، جب اس کی حکومت ختم ہو گئی تو یہ والی قسم جس بندے سے اس نے لی تھی اس سے قسم بھی ختم ہو گئی، اب اسے بتانا ضروری نہیں ہے، کیونکہ اس نے یہ کہا کیوں تھا بھلا؟ لأن المقصود من دفع شر 17، کیونکہ اس سے مقصود یہ تھا اس کے شر کو دور کرنا، اسے ڈانٹ کر، فلا يفيد فائدہ بعد ولایتی، جب یہ بادشاہ ہی نہیں رہا، ولایت اس کی ختم ہو گئی، چیئرمین نہیں رہا، ایم پی نہیں رہا، تو پولیس میں نہیں رہا، تو اس کا وہ معاملات اس کے ختم ہو گئے، اب یہ اسے زجر نہیں کر سکتا، کسی کو پوچھ نہیں سکتا، تاکہ اسے بتانا ضروری ہو۔ سمجھ آ گئی بات ہے؟ کیونکہ مقصود کیا تھا؟ دفع شر ہی،
ایسے برے لوگوں کے شر کو دور کرنا اور انہیں ڈانٹنا، تو اس کا ولایت کے بعد اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب قسم اٹھوائی والی نے کسی بندے سے کہ وہ خبر تاکہ وہ اس کو خبر دے ہر شریر کی جو داخل ہو شہر میں، تو یہ قسم اس کی ولایت کی حالت تک ہے خاص طور پر۔ من حلف اللہ کا وطابت فلان فراقی وطابت عبد المعدون لم یحنس، کسی بندے نے قسم اٹھائی کہ میں فلاں بندے کی سواری پر گاڑی پر سوار نہیں ہوگا، پھر اس کی گاڑی پر تو وہ سوار نہیں ہوا لیکن اس کا کوئی غلام تھا، غلام معزون، اس کی سواری پہ سوار ہو گیا تو قسم نہیں ٹوٹے گی۔ غلام جس کو تجارت کی اجازت ہو، اس کی جو مالیت اس کی جو کمائیاں ہوتی ہیں وہ اس کی اپنی ہوتی ہے، اس کے مالک کی نہیں ہوتی ہے، تو یہ پھر جس کے بارے میں قسم اٹھائی تھی اس کی سواری پہ سوار نہیں ہوا بلکہ